علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فإنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ تفسیر سورۃ اعراف، پارہ نمبر 8، سبق نمبر 3، آیت نمبر 40 تا 53، 40 سے 53۔ لفظی ترجمہ: ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، واستکبروا، اور تکبر کیا، عنہا، ان سے، لا تفتح، نہیں کھولے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، ولا، اور نہ، یدخلون، وہ داخل ہوں گے، الجنت، جنت میں، حتی، یہاں تک کہ، یالج الجمل، یالجا، داخل ہو جائے، الجمل، اونٹ، فی سم الخیاط، سوئی کے نکے میں، یا سوئی کے نکے میں، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المجرمین، مجرموں کو، لہم، ان کے لیے، من جہنم، جہنم ہی کا، مہاد، بچھونا ہے، ومن فوقہم، اور ان کے اوپر کے، غواشن، لحاف ہوں گے، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، ظالمین، ظالموں کو، والذین، اور وہ لوگ جو، آمنو، ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے کیے نیک اعمال، لا، نہیں، نکلف، ہم تکلیف دیتے، نفسن، کسی جان کو، الا، مگر، وسعہا، اس کی طاقت کے مطابق، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنتی، جنت والے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، ونزعنا، اور ہم نکال دیں گے، ما، جو بھی ہوگا، فی صدورہم، ان کے سینوں میں، من غل، کینے سے، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہم، ان کے نیچے سے، یا ان کے تلے، الانہار، نہریں، وقالو، اور وہ کہیں گے، الحمد، سب تعریف، للہ، اللہ کے لیے ہے، الذی، جس نے، ہدانا، ہمیں ہدایت دی، لہذا، اس کی، وما کننا، اور ہم کبھی نہ تھے، لنہتدی، کہ ہدایت پاتے، لولا ان، اگر یہ نہ ہوتا کہ، ہدان اللہ، ہمیں اللہ نے ہدایت دی، لقد، بلا شبہ، یقیناً، جاءت، آئے، رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول، بالحق، حق کے ساتھ، ونودو، اور انہیں آواز دی جائے گی، ان تلکم الجنت، کہ یہی وہ جنت ہے، ورثتموہا، جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بما، اس کی وجہ سے جو، کنتم تعملون، تم کیا کرتے تھے، ونادا، اور آواز دیں گے، اصحاب الجنتی، جنت والے، اصحاب النار، آگ والوں کو، ان قد، کے بلا شبہ، یقیناً، وجدنا، ہم نے پا لیا، ما وعدنا، جو ہم سے وعدہ کیا تھا، ربنا، ہمارے رب نے، حقاً، سچا یا حق، فہل، تو کیا، وجدتم، پا لیا تم نے، ما وعدہ، جو وعدہ کیا تھا، ربکم، تم سے تمہارے رب نے، حقاً، سچا یا حق، قالو، وہ کہیں گے، نعم، جی ہاں، فأذن، تو اعلان کرے گا، مؤذن، ایک اعلان کرنے والا، بینہم، ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین، ظالموں پر، الذین، وہ جو، یصدون، روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونہا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں، عوجا، کوئی کجی یا ٹیڑھا پن، وہم، اور وہ، بالآخرتی، ساتھ آخرت کے، کافرون، منکر ہیں، وبینہما، اور ان دونوں کے درمیان،
हिजाबुन एक आड़ होगी, व अलल आराफी और उसकी बुलंदियों पर रिजालुन कुछ मर्द होंगे, यारिफूना जो पहचानेंगे, कुल्लम सबको बिसी माहुम उनकी निशानी के साथ, व नादऊ और वो आवाज देंगे असहाबल जन्नती जन्नत वालों को, अन सलामुन के सलामती हो, अलैकुम तुम पर, लम यदखुलूहा वो इसमें दाखिल ना हुए होंगे, वहुम और वो यतमाउना तमा रखते होंगे, वह इज़ा और जब सूरिफत फेरी जाएंगी, अब्सारुहुम उनकी निगाहें, तिलका असहाबिन नार आग वालों की तरफ, क़ालू तो कहेंगे, रब्बना ए हमारे रब, ला तजअलना हमें मत कर, मअल कौम ज़ालिमीन जालिम लोगों के साथ, वनादा और आवाज देंगे असहाबुल आराफी इन बुलंदियों वाले, रिजालन कुछ मर्दों को, यारिफूनहुम जिन्हें वो पहचानते होंगे, बिसीमाहुम उनकी निशानी के साथ, क़ालू कहेंगे, मा अग़ना ना काम आए, अनकुम तुम्हारे, जमउकुम तुम्हारी जमात, वमा और ना वो जो, कुंतुम थे तुम, तस्तकबिरून तकब्बुर किया करते, आहा उलाई क्या यही है अल्लाज़ीना वो लोग जिनके मतलब अक़समतुम तुमने कस्में खाई थी, ला यनालुहुमुल्लाहु कि नहीं पहुंचाएगा इन्हें अल्लाह, बिरहमतिन कोई रहमत, उदखुलुल जन्नता दाखिल हो जाओ जन्नत में, ला खौफुन नहीं कोई खौफ, अलैकुम तुम पर, वला अंतुम और ना तुम, तहज़नून गमगीन होगे, वनादा और आवाज देंगे असहाबुन नारी आग वाले, असहाबल जन्नती जन्नत वालों को, अन अफीदू के बहा दो, अलैना हम पर, मिनल माई कुछ पानी, औ मिम्मा या इसमें से कुछ जो, रज़क़ाकुमुल्लाहु अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है, क़ालू वो कहेंगे, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ने, हर्रमाहुमा इन दोनों चीजों को हराम कर दिया है, अलल काफिरीन काफरों पर, अल्लज़ीना वो जिन्होंने, इत्तखज़ू बना लिया, दीनहुम अपने दीन को, लाहवन दिल लगी, व लाइबन और खेल, व गर्रतहुम और उन्हें धोखा दिया, अल हयातुद दुनिया दुनिया की जिंदगी ने, फलयौमा तो आज, ननसाहुम हम उन्हें बुला देंगे, कमा जैसे, नसू वो भूल गए, लिका मुलाकात यौमिहिम हाजा इस दिन की, व मा कानू और जो थे वो, बि आयातिना हमारी आयात का, यजहदून इनकार करते, वलक़द और बिला शुबा यकीनन, जिनाहुम हम लाए हैं उनके पास, बिकिताबिन एक ऐसी किताब, फस्सलनाहु कि हमने उसे खूब खोलकर बयान किया है, अला इल्मिन इल्म की बिना पर, हुदन इस हाल में के सरासर हिदायत है, व रहमतन और रहमत है, लिकौमिन वास्ते कौम, युमिनून ईमान रखने वाली के, हल यंजुरूना किस चीज का वो इंतजार कर रहे हैं, इल्ला तावीलहु सवाए उसके इंजाम के, या हल यंजुरूना नहीं वो इंतजार कर रहे, इल्ला मगर तावीलहु उसके अंजाम की, यौमा जिस दिन याती आएगा, तावीलहु उसका अंजाम, यक़ूलु कहेंगे, अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने, नसूहु इसे बुला दिया था, मिन क़ब्लु इससे पहले, कद यकीनन, जाअत आए हमारे पास, रुसुलु रब्बिना हमारे रब के रसूल, बिल हक़्क़ि साथ हक़ के, फहल तो क्या है, लना हमारे लिए, मिन शुफ़ाआ कोई सिफारिश करने वाला, फयशफ़अu कि वो सिफारिश करें, लना हमारे लिए, औ या नुरद्दु हम वापस भेजे जाएं, या हम फेरे जाएं, फनअमला तो हम अमल करें, गैरल्लज़ी इसके खिलाफ जो, कुन्ना थे हम,
نعمل کیا کرتے، قد بلا شبہ خاسرو خسارے میں ڈالا انہوں نے، انفسہم اپنی جانوں کو، وضلا اور گم ہو گیا، انہم ان سے، ما جو، کانو تھے وہ، یفترون جھوٹ باندھتے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو، کماتے رہے ہو، عذاب کو چکھو۔ بس اسی عذاب کی کچھ تفصیل یہاں اس آیت کے اندر دکھائی گئی ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، اس آیت سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ آسمانوں کے بھی دروازے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ان حسرتوں کو بھی دیکھیں گے جو انسان روز قیامت کرے گا، یعنی جرنی آف سول۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن عادتاً یا پھر مجبوراً وہ گناہ بھی کرتے ہیں، کچھ مجبوریوں کے نام پر، کچھ رسم و رواج کے نام پر۔ تو آج کے سبق میں ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ روز قیامت ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور آج کے سبق میں ہمیں آراف کے بارے میں بھی پتہ چلے گا کہ اصحاب آراف کون تھے۔ یعنی آج کے سبق میں ہم لوگوں کی وہ حسرتیں دیکھیں گے جو وہ روز قیامت کریں گے۔ پچھلی آیات میں عذاب کے لیے بولا گیا کہ عذاب چکھو، اب یہاں آیت نمبر 40، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں۔ یہ آسمان کے دروازوں، روحوں کا اوپر جانا اور ان کا نیچے لے کر اترنا فرشتوں کا، یہ میں نے آپ کو بہت تفصیل سے پہلے بھی بتایا۔ اس کے بارے میں معتد روایات بھی ہیں کہ جو نیک روحیں ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، انہیں مرحبا بولا جائے گا، لیکن اس کے برعکس جو بری روحیں ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ دروازے نہ کھولے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال اور دعا کے اوپر جانے کے لیے دروازے نہیں کھلتے، اور یہ بھی کہ مرنے کے بعد ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، جیسا کہ مومن کی روح کے اوپر چڑھنے کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن کی روح اوپر چڑھتی ہے تو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے اسے مرحبا کہہ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ 7ویں آسمان پر چلی جاتی ہے۔ مگر اسی طرح جب کافر کی روح آسمان تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھا، یعنی ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ مفہوم حدیث ہے کہ جب بدکاروں کی روحیں قبض کی جاتی ہیں اور فرشتے انہیں لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ یہ اس کا بد سے بد نام لے کر بتاتے ہیں کہ فلاں کی، یہاں تک کہ یہ اسے آسمان تک، یعنی آسمان کے دروازے تک پہنچاتے ہیں، لیکن ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ یعنی حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازہ میں شامل تھے اور ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ جب قبرستان پہنچے تو قبر تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، سب بیٹھ گئے۔ ہم اس طرح خاموش اور با ادب تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا جسے آپ زمین پر پھیر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر 2 بار یا 3 بار ہم سے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ پھر فرمایا، مومن جب دنیا کی آخری اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے، اس کے پاس آسمان سے نورانی چہرے والے فرشتے آتے ہیں، گویا ان کا منہ آفتاب ہے، ان کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ آ کر مرنے والے مومن کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے۔
फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं। फिर मुल्कुल मौत आकर उसके सरहाने बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए इत्मीनान वाली रूह, अल्लाह की मगफरत और रजामंदी की तरफ चल। जिस तरह की ये जो आयत हैं जिसका मैंने अभी तर्जुमा किया है, ये सूरत फजर की आयत हैं। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतुम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए इत्मीनान वाली रूह, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल। तू उससे राजी है और वो तुझसे राजी। तू मेरे मुमताज बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये सुनते ही रूह जो है वो खुशी खुशी बदन से निकल जाती है और फरिश्तों के साथ चल पड़ती है। यानी पलक झपकने की देर में फरिश्ते उस रूह को हाथों हाथ लेते हैं। जन्नती जो लिबास होता है वो उसको पहनाते हैं, खुशबुओं में लपेटकर उसे आसमानों की तरफ ले जाते हैं। और जब आसमानों की तरफ रूह को ले जाया जाता है तो आसमानों के दरमियान में खुशबुएं फैल जाती हैं। आसमान के फरिश्ते आसमान के दरवाजे खोल देते हैं। उसे मरहबा कहा जाता है और पूछा जाता है, कौन खुशबख्त है ये जिसकी रूह को लाया जा रहा है। तो बताया जाता है कि ये फलां बिन फलां बिन फलां है या बिनते फलां है। तो मरहबा कहते हुए आसमान के दरवाजे उसके लिए खोले जाते हैं और फिर इसी तरह होते होते उसे सातवें आसमान तक ले जाया जाता है और सातवें आसमान पर अल्लाह ताला के साथ उस रूह की मुलाकात होती है। मतलब उसके सवाल जवाब होते हैं। अल्लाह ताला से हकीकी आंख की मुलाकात तो पॉसिबल नहीं है। यानी वहां पर सातवें आसमान पर जब रूह को ले जाया जाता है तो सातवें आसमान के पास रूह से सवाल जवाब किए जाते हैं। कौन से सवाल होते हैं? मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबीयू का। और जो वहां पर उन सवालात में कामयाब हो जाता है, सारे सवालात का जवाब आसानी दे देता है, तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरे इस बंदे को ले जाओ, इसकी आखिरी आरामगाह के अंदर इसको लेटा दो और इसकी कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खोल दो और उसकी कब्र को ताहद्दे निगाह कशादा कर दिया जाता है। फरिश्ते उस रूह को सवालो जवाब के बाद जब कामयाबी मिलती है तो लेकर वापस जमीन पर आते हैं। तब तक जमीन पर उसके गुस्ल और उसके कफन दफन का इंतजाम किया जा चुका होता है और फिर उसे गुस्ल दिया जाता है, उसे कफन पहनाया जाता है, उसका जनाजा पढ़ाया जाता है और फिर उसे उसकी आखिरी आरामगाह यानी कब्र में लटा दिया जाता है और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है और उसकी कब्र को ताहद्दे निगाह कशादा कर दिया जाता है। जब भी कब्र के अंदर मुर्दे को, मैयत को लटाकर वापस आते हैं, अभी वापस आते भी नहीं उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है तो कब्र के फरिश्ते हिसाब लेने के लिए आ जाते हैं। मुनकर नकीर आ पहुंचते हैं वहां पर। फिर वहां पर दोबारा सवाल जवाब का सिलसिला होता है। मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबीयू का, मतलब तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है, और जो तुम्हारे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो कौन थे। वो बताएंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और वो शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल थे। पूछा जाएगा आपको कैसे पता चला? कहेंगे हमने कुरान पढ़ा, हमारे पास अल्लाह की किताब आई, कुरान आया, हमने उस कुरान को पढ़ा और उस पर हम ईमान ले आए। जब भी इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसके पास बेशुमार फरिश्ते होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी मरने वाले शख्स के पास या किसी बहुत ज्यादा बीमार शख्स की इयादत के लिए जाएं तो उसके हक में भी दुआए खैर करें और अपने लिए भी दुआए खैर करें, अच्छे अल्फाज में दुआ करें, क्योंकि उस वक्त उसके पास फरिश्ते मौजूद होते हैं और वो दुआ करने वाले की दुआ पर आमीन बोलते हैं। तो ये तो था नेक रूह का अंजाम। तो इसके बरअक्स बद रूह का अंजाम। जो बद रूह होती है वो जिस्म से नहीं निकलती। जब फरिश्ते आते हैं उसकी रूह को कब्ज करने के लिए, रूह छुपती है, जिस्म के अंदर छुपती है, बाहर नहीं निकलती। इसके बारे में एक मफहूम हदीस है कि बद रूह का जिस्म से निकलना इसी तरह है जिस तरह के एक मलमल के नाजुक कपड़े को कांटे वाली शाखों के ऊपर डाल दिया जाए और जब उसको खींचकर उतारा जाए तो पंजाबी में बोलते हैं कि वो दुपट्टा जो था लीरो लीर हो गया। तो इसी तरह उस रूह का अंजाम होता है, यानी वो रूह जिस्म से नहीं निकलती और फरिश्ते उसे डांटते हुए, झिड़कें देते हुए खींचकर उसके जिस्म से निकालते हैं
اور پھر اسے گندے اور بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں. بدبوئیں پھیل جاتی ہیں بری روح کی وجہ سے. تو برے القاب کے ساتھ اسے فرشتے یاد کرتے ہیں کہ یہ کون بدبخت ہے، کس کی روح کو لایا جا رہا ہے. تو برے سے برا نام لے کر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں بن فلاں ہے. تو پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اسے پہلے آسمان کے نیچے ہی روک لیا جاتا ہے. پھر وہاں پر اسے سوال و جواب کیے جاتے ہیں. وہی سوال جو نیک روح سے ہوتے ہیں وہی سوال بد روح سے کیے جائیں گے. اور جس طرح نیک روح ان سوالات میں کامیاب ہوتی ہے، اس کے برعکس جو بد روح ہوتی ہے اسے کسی سوال کا جواب نہیں آتا. من ربو کا، کون رب، من دینو کا، مجھے نہیں پتا، ہائے افسوس مجھے کوئی علم نہیں ہے. من نبیو کا، مجھے نہیں پتا کون ہے نبی، کون تھے وہ، میں کسی کو کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس. یعنی کسی سوال میں کامیابی نہیں ملے گی. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ لے جاؤ اس کو جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں، سجین میں قید کر دو اس کو. نیک لوگوں کی روحیں جسم سے اس طرح نکلیں گی جس طرح ہم ایک خوشبو والی شیشی کا ڈھکن اٹھاتے ہیں تو خوشبو پھیل جاتی ہے، خوشبو بھاگ سے اڑ جاتی ہے. یا ہم کسی غبارے کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے ہوا نکل جاتی ہے، یا ہم کسی گیسی غبارے کو چھوڑتے ہیں تو وہ فٹ سے ہوا میں اڑ جاتا ہے. اسی طرح نیک روح جسم سے نکلتی ہے. اب دیکھیں کہ ایک انسان پہلے سے تیار ہوتا ہے، وہ اپنا زادیرہ، اپنا سامان باندھ کر پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کب میرے پروردگار کا بلاوا آئے، کب میری سواری آئے، میں اور اپنی منزل کے لیے روانہ ہو جاؤں. اور اس کے برعکس جو بد روح ہوتی ہے، جو برے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے انجام سے، اپنی موت سے بے خبر ہوتے ہیں، اسے بھلا چکے ہوتے ہیں، اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے ان کی روحوں کا جسموں سے نکلنا تکلیف دہ ہے. کیونکہ جب ہم کسی پسندیدہ کام میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر اس کام سے نکلنا، اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس کے برعکس جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ تو اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین رہتا ہے، اپنی حقیقی منزل کو پہنچنے کے لیے بے چین رہتا ہے. اس کو انتظار رہتا ہے کہ کب اس کا بلاوا آئے اور وہ اپنے آخری منزل، اپنے آخری سفر، اپنی اصلی منزل تک پہنچے. دیکھیں مثال کے طور پر ایک انسان ٹرین کے انتظار میں اپنا سامان باندھے ہوئے کھڑا ہوتا ہے. جو ہی ٹرین آتی ہے مسافر اپنا سامان پکڑتا ہے اور سوار ہو جاتا ہے، ٹرین چل پڑتی ہے. تو جو مومن بندہ ہے وہ تو خوشی خوشی اللہ کی رضا کی طرف چل پڑتا ہے. اور اس کے برعکس جو مومن بندہ ہے اس کا دنیا سے جانا بھی تکلیف دہ ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے تکلیف ہے، اور قبر میں بھی اس کے لیے تکلیفیں ہوں گی. جس طرح آسمان پر سوال و جواب میں وہ فیل ہوگا، اسی طرح اپنی قبر یعنی سجین کے اندر ہی اس کی قبر ہوگی. وہ وہاں جب اس سے سوال جواب کیے جائیں گے تو وہاں پر بھی وہ ناکام ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روحیں علیین میں ہوں گی. یہ بات درست نہیں ہے. علیین تو ایک دفتر ہے، نیک اعمال کا دفتر. فرشتوں کی ایک بڑی جماعت جب اس نیک روح کو لے کر آسمانوں پر پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میرے بندے کی کتاب علیین میں رکھ دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو. میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے ہی دوبارہ نکالوں گا. اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قبر کی منزل کو آسان کر دے، کیونکہ قبر پہلی منزل ہے. اگر پہلی منزل میں کامیابی مل گئی تو پھر اگلی منزلیں اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. پس جب روح لوٹا دی جاتی ہے، یعنی قبر میں جب میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے، وہیں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین دین اسلام ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ وہ شخص جو تم میں بھیجے گئے کون تھے؟ وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فرشتے اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اسے سچا مانا. وہیں پر آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو. پس اس کے پاس جنت کی تر و تازگی، اس کی خوشبو اور وہاں کی ہوا آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے اسے کشادگی ہی کشادگی نظر آتی ہے.
اور پھر وہ لوگ جن کے بارے میں کہا گیا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى یلج الجمل فی سم الخیاط، اس کے برعکس جو بری روح ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی کھلی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمانے باری تعالیٰ ہے سورۃ حج، یعنی جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا گویا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اہل جنت کے اوصاف میں ایک لمبی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا نہ باہمی بغض۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یعنی نزانا کا مطلب ہے دلوں سے کھینچ لینا، کسی چیز کا دل سے کھینچ کر نکال دینا جو ان کے سینوں میں ہوتا ہے۔ غل کہتے ہیں کینے کو، یعنی دل کی عداوت، بغض، دل کا کھوٹ، مال غنیمت میں سے کچھ چرا لینا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں سے غل یعنی ہر طرح کی بری سوچ، کھوٹ، حسد، بغض، کوئی بھی اگر دل کی بیماری ہے تو اسے نکال کر ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے۔ جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں وہ 100% پرفیکٹ یعنی 100% نیک ہوں گے اور وہ انسان ہی ہوں گے۔ اگر ان کے دلوں میں کسی قسم کی کوئی ناراضگی یا کوئی کھوٹ ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ ان کے دلوں سے نکال دے گا۔ دنیا میں اگر ان کے درمیان کوئی بغض تھا تو وہ صاف ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے تو انہیں جنت اور آگ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، پھر وہ ایک دوسرے سے ان زیادتیوں کا قصاص لیں گے جو ان سے دنیا میں ہوئی، یہاں تک کہ جب وہ تراش خراش کروا کر بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 6535۔ یہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کی تھی، دورہ قرآن میں بھی آپ لوگ اس کو سن چکے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جو پل صراط ہے وہ جنت اور دوزخ کے اوپر لگایا جائے گا جس میں آنکڑے ہوں گے، تو سب سے پہلے جنت میں جانے کے لیے ہمیں اس پل پر سے گزرنا ہوگا۔ کچھ تو بجلی کی رفتار سے وہاں سے گزر جائیں گے، کچھ روشنی کی رفتار سے، اور کچھ گھسٹتے ہوئے، کچھ گرتے پڑتے، اور کچھ جہنم میں گر جائیں گے۔ اور وہاں سے جو کامیاب ہو جائے گا، جب پل صراط پار کر لیا جائے گا تو وہاں پر انہیں روک لیا جائے گا اور وہاں پر لوگوں کو ایک دوسرے کے قصاص دلوائے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے جو دنیا میں حق تلفیاں ہوئی وہ بدلے دلوائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا، یعنی سینگ والی بکری نے جو دنیا میں کسی بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو آج یعنی قیامت کے روز پل صراط پار کرنے کے بعد اسے بدلہ دلوایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، تو وہ مٹی ہو جائیں گی۔ تب اس وقت کافر بولیں گے، مشرک بولیں گے، اللہ کے نافرمان کہیں گے، کاش کہ ہم بھی ان کی طرح ہوتے، یا کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ یہ ان کی وہ حسرتیں ہیں جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ یہ ان کی خواہشیں صرف حسرتیں ہوں گی، ایسی حسرتیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اور دلوں میں کینہ کیسے آتا ہے؟ دنیا میں جو معاملات ہوتے ہیں، دیکھیں کسی نے اپنی بہن سے رشتہ مانگا، اس نے نہیں دیا تو دل میں اس بات کو بٹھا لیا کہ اب ہم نے ان کے ساتھ بولنا ہی نہیں ہے، دل میں کینہ رکھ لیا کہ انہوں نے ہمیں رشتہ نہیں دیا۔ کسی نے کسی سے ووٹ مانگ لیے اور اس نے ووٹ نہیں دیا تو اس نے دل میں کینہ بٹھا لیا کہ اس نے ہمیں ووٹ نہیں دیے۔ تو اسی طرح دنیا میں جو ہم باہمی لین دین کرتے ہیں اسی کی بنا پر ہمارے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، یا کسی بھی بنا پر۔ سینوں میں موجود کینے میں صحابہ کرام اور تابعین عظام کی باہمی رنجشیں بھی شامل ہیں جو دنیا میں سیاسی یا کسی بھی دوسری وجوہات کی بنا پر پیدا ہوئی۔
وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا، یعنی یہ ہدایت جس میں ہمیں ایمان اور نیک عمل کرنے کی توفیق ملی، پھر انہیں قبولیت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کا فضل ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ مطلب یہ کہ ہم دنیا میں جتنے بھی چاہے نیک اعمال کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اعمال کی بنا پر نہیں، اللہ کی رحمت کی بنا پر جنت میں جائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اعمال کرنا چھوڑ دیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں یا نیک عمل کرنا چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ بخشنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بخشے گا، اس لیے عمل کرتے ہوئے یعنی نیک اعمال کرتے ہوئے بھی ڈرنا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہماری عبادت میں کتنی کمی ہے، پتہ نہیں یہ عبادت اللہ کو پسند آئی ہے یا نہیں آئی۔ مطلب عمل نیک کرنے ہیں لیکن اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے، اللہ کے غصے کا، اللہ کی ناراضگی کا خوف بھی رکھنا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو کسی دل میں جمع ہو جائیں تو اسے کامیاب کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح کامیابی اور جنت میں داخلے سے پہلے دلوں کے تمام غل نکال دیے جائیں گے، تمام کینے، تمام قدورتیں، تمام گلے شکوے ختم کر دیے جائیں گے اور سب پاک صاف دل ہو کر جنت میں جائیں گے، گویا کہ تمام لوگوں کا دل ایک ہی طرح کا۔ اس سے مطلب یہ ہے، جس طرح بولا کہ ایک ہی دل، اس سے مراد یہ ہے کہ سب کے دل ایک جیسے پاک صاف ہوں گے۔ واللہ وہ لوگ اپنے اپنے درجوں کو اور مکانوں کو اس طرح پہچان لیں گے جیسے دنیا میں پہچان لیتے تھے، اور پھر جب پاک صاف دل ہو کر جنت میں جائیں گے تو ان مومنوں کے لیے، پاک صاف دل مومنوں کے لیے جنت کو سجایا جائے گا۔ جس طرح ہم لوگ شادیاں کرتے ہیں تو دلہن نے گھر آنا ہوتا ہے تو ہم گھروں کو سجاتے ہیں، یا کوئی بہت خاص مہمان جب ہم اپنے گھر میں بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کسی کو، تو اس مہمان کے آنے پر ہم گھر کو سجاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کو سجائیں گے اور اسی طرح عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی سجائے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جلد نمبر 2، 512 نمبر ہے حدیث کا، ابن مردویہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر جنتی کو اپنا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا تاکہ وہ اور بھی شکر کرے، اور وہ کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے جس سے مجھے ہدایت عنایت فرمائی، اور ہر جہنمی کو اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا تاکہ اس کی حسرت بڑھے۔ اس وقت وہ کہے گا، کاش کہ میں بھی ہدایت یافتہ ہوتا۔ یہ وہی حسرتیں ہیں روز قیامت جب کافر کہیں گے، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، لیکن اس وقت ان کی یہ تمام آرزویں ان کے لیے صرف حسرتیں ہوں گی جو کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ پھر جنتیوں کو جنت کی جگہ دے دی جائے گی اور ایک منادی ندا کرے گا، یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے۔ کس لیے وارث بنائے گئے؟ اپنے ان اعمال کی وجہ سے، یعنی تمہارے ان اعمال کی وجہ سے تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے، یعنی جو دنیا میں تم لوگوں نے نیک اعمال کیے تھے، انہی نیک اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ جنت اعمال سے نہیں، اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، اس لیے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے۔ اُرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ یہ جنت میرے فضل سے، تمہارے کسی عوض یا قیمت ادا کیے بغیر تمہیں تحفے کے طور پر دی جا رہی ہے، جیسا کہ میراث بغیر کسی عوض کے دی جاتی ہے، اور تمہاری اس عزت افزائی کا سبب دنیا میں تمہارے نیک اعمال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا، نہیں، مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ کی رحمت
انسانی اعمال کی بنیاد پر ہوگی، یعنی اس کے اعمال صالحہ ہی رحمت کا سبب بنیں گے۔ اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے نیک عمل بھی کرنے ہیں، اپنے دلوں کو کینے سے بھی پاک رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے، اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی۔ اللہ کی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جنت شکر گزاروں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ملے گی۔ اللہ کے شکر گزار بندے کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں جنت عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ تم نے نیک اعمال کیے اس لیے جنت ملی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور جنت والے آگ والوں کو آواز دیں گے کہ ہم نے تو واقعی وہ وعدہ سچا پا لیا ہے جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، تو کیا تم نے وہ وعدہ سچا پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایسا پتہ کیوں کیا جائے گا؟ جنتی جہنمیوں کی حسرت اور ندامت بڑھانے کے لیے، اور پھر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرنے اور انتقام لینے کے لیے ان سے ایسی باتیں کہیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنت والوں نے دوزخ والوں سے پکارا، یعنی آگ والوں سے پکارا اور کہا کہ ہمارے ساتھ تو اللہ نے جس جنت کا وعدہ کیا تھا ہمیں وہ مل گئی ہے، تو تمہارے ساتھ بھی، یعنی جو منکر ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے، تو کیا جو تمہارے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہیں گے جی ہاں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ یہ سورۃ المطففین ہے۔ سو آج وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنس رہے ہیں، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہیں، کیا کافروں کو اس کا بدلہ دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ بالکل یہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مرنے والے کفار سے بھی کہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش کے 24 سرداروں کے متعلق حکم دیا تو انہیں بدر کے ایک نہایت ہی گندے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اس کی طرف چلے، کنویں کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایک کا نام لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی؟ کیونکہ ہم نے تو جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا سچا پا لیا، تو کیا تم نے بھی جو وعدہ تمہارے رب نے کیا تھا سچا پایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لاشوں سے بات کر رہے ہیں جن میں جان ہی نہیں۔ فرمایا تم ان سے زیادہ وہ بات نہیں سن رہے جو میں انہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے انہیں زندگی دی یہاں تک کہ انہیں ڈانٹنے اور ذلیل کرنے، انتقام اور حسرت اور ندامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنوائی گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب المغازی۔ یہی وہ حدیث ہے جس کو لے کر بہت سارے لوگ یہ باتیں پیش کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو مردوں کو سنوا سکتا ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں، ان کا روز آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ کس لیے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، جو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرنا، کجی تلاش کرنا اور آخرت کا انکار کرنا، اللہ کے راستے سے روکنا،
اللہ ताला की लानत का सबब बनता है और जहन्नम का जरिया बन जाता है। यानी अल्लाह की राह में कजी तलाश करते हैं और उसमें शकूक व शुबहात पैदा करके लोगों को उससे नफरत दिलाते हैं या लोगों को धमकी देकर राह हक से रोकते हैं और कहते हैं कि ये सीधा रास्ता नहीं है, सही रास्ता वो है, सीधा रास्ता वो है जिस पर हम चल रहे हैं, तो हमारे रास्ते पर चलो। इस तरह अल्लाज़ीना यसद्दूना अन सबीलिल्लाह, यानी ना तो खुद अल्लाह के रास्ते पर हैं और ना दूसरों को राह रास्त पर आने देते हैं। वहुम बिल्लाखिराति काफिरून, इसकी वजह क्या है कि वो आखिरत के मुनकिर हैं। जो आखिरत का मानने वाला है, आखिरत पर यकीन रखने वाला है, वो यकीनन अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करेगा। उसकी कोशिश होगी कि वो सिराते मुस्तकीम पर चले, अल्लाह ताला के फरमान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करे ताकि वो नेमतों वाली जन्नत का मुस्तहिक हो सके। और इसके बरक्स जो काफिर लोग हैं, जो मुनकिर लोग हैं, यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते, तो उनके लिए हमेशा वाली जहन्नम है, यानी जहन्नम की आग है, उसी में वो हमेशा रहेंगे। वो इसलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला की मुलाकात से और यौम आखिरत के दिन से इनकार किया था, यानी आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे, ना ही अल्लाह ताला से मुलाकात का उन्हें यकीन था। यानी ये वो जालिम जिनमें ये 3 सिफात होंगी। कौन कौन सी? पॉइंट में नोटेड। जालिम कौन है? जिनका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, वो अल्लाह की राह से रोकते हैं। नंबर 2, अल्लाह की राह में कजी तलाश करते हैं, यानी टेढ़ापन, खामियां तलाश करने की कोशिश करते हैं। और तीसरी कौन सी खामी है? और आखिरत का इनकार करते हैं। इन्हीं खामियों की वजह से, यानी अल्लाह की रास्ते से रोकना, यौम आखिरत का इनकार करना, यही उनकी लानत का, उनकी जलालत का सबब है। वरना हर फासिक पर लानत नहीं होती। देखिए, बिला वजह किसी पर लानत नहीं करते। किसी को नाम लेकर, नामजद करके किसी पर लानत करना भी जायज नहीं है। हाँ, मुश्तरका हम किसी पर कर सकते हैं, जिस तरह के हम ये कह सकते हैं कि यहूदो नसारा पर अल्लाह ताला लानत करे, उन्होंने अल्लाह के साथ शिरक किया, अल्लाह के साथ बेटे बेटियां मंसूब किए, अल्लाह के साथ शिरक किया, और इसी शिरक की बिना पर हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला यहूदो नसारा पर लानत करे। इसके अलावा हम किसी शख्स को नाम लेकर नहीं कह सकते कि तुम पर अल्लाह की लानत हो, क्योंकि जब कोई किसी पर लानत करता है तो लानत आसमानों की तरफ जाती है, आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लानत जमीन की तरफ पलटती है तो जमीन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह लानत दाएं बाएं, शमालन जनूबन, यानी मशरिक मगरिब, शमालन जनूबन, चारों तरफ घूमती है और हर तरफ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर लानत पलट कर आती है। अगर तो जिस शख्स ने लानत की है, जिस बंदे पर लानत की है, वो बंदा लानत का मुस्तहिक हुआ तो लानत उस पर आएगी, वगरना जिसने लानत की है, अब लानत पलट कर उसी आदमी पर पड़ेगी। तो इसमें हमारे लिए अमल का नुक्ता क्या है कि किसी पर लानत नहीं करनी, अल्लाह से डरना है, आखिरत पर यकीन रखना है, खुद भी अल्लाह पर ईमान लाना है, यौम आखिरत पर ईमान लाना है, और दूसरों को भी दीन हक की दावत देनी है, यौम आखिरत की फिक्र करने की दावत देनी है। पॉइंट भी नोटेड, लानत पलट कर आती है, इसलिए किसी को नामजद करके हम उस पर लानत नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बेइंसाफ, यानी जो बेइंसाफ लोग हैं, उनके लिए जालिम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन उन पर लानत नहीं की। वबैनहुमा हिजाबुन व अलल आराफी रिजालुन यारिफूना कुल्लम बिसीमाहुम व नादऊ अस्हाबल जन्नती अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा व हुम यतमाऊन। और इन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी और उसकी बुलंदियों पर कुछ मर्द होंगे जो सबको उनकी निशानी से पहचानेंगे, और वो जन्नत वालों को आवाज देंगे कि तुम पर सलाम हो, और वो इसमें दाखिल ना हुए होंगे और वो तमा रखते होंगे। वह बैनहुमा हिजाबुन, और उनके दरमियान एक आड़ होगी। यही वो आयत है जिसकी बिना पर इस सूरत का नाम सूरत आराफ रखा गया। आराफ क्या है? जन्नत
اور जहन्नम के दरमियान एक दीवार, एक पर्दा। जिस तरह के एक और जगह पर सूरत अल हदीद में आयत नंबर 13 फरमाने बारी ताला है, फाजुरी व बैनहुमा बिसूर, यानी जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान एक दीवार बना दी जाएगी जिसके अंदर की तरफ अल्लाह की रहमत होगी और बाहर की तरफ आजाब। इसको आराफ कहते हैं। पहले नंबर पर है आराफ यानी हिजाब। हिजाब का मतलब होता है पर्दा करना, आड़ करना। और दूसरे नंबर पर इस आयत में क्या चीज दिखाई गई है, वह अलल आराफी रिजालुन यारिफूना कुल्लम बिसीमाहुम। अल आराफी ये उर्फुन की जमा है और लुगत में आराफा यारिफू मारिफतुन किसको बोलते हैं, पहचानने को। और उर्फुन बुलंद जगह को भी कहते हैं, क्योंकि बुलंद चीज मुमताज होने की वजह से, मारूफ होने की वजह से, बुलंद होने की वजह से आसानी से पहचानी जाती है। इसी से मुर्ग की कलगी और घोड़े की गर्दन के बुलंद हिस्से के बालों को उर्फ कहते हैं, क्योंकि बुलंदी की वजह से वो पहचान में मुमताज होते हैं। इसलिए अल आराफी इससे मुराद जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान दीवार की बुलंदियां हैं, जहां ठहरने वालों को एक तरफ जन्नती और दूसरी तरफ जहन्नमी लोग नजर आएंगे। यारिफूना कुल्लम बिसीमाहुम, सीमा का मायनी है निशानी। मसलन जन्नतियों के चेहरे सफेद और नूरानी होंगे और जहन्नमियों के काले स्याह। या उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू के 5 कल्याण चमक रहे होंगे, यानी कि उसके 5 अजाज जो वजू वाले हैं वो चमक रहे होंगे। और इसी तरह अल आराफी में कौन लोग होंगे, आराफ में जो लोग हैं उनके बारे में मुफस्सरीन के बहुत ज्यादा अक़वाल हैं। इमाम कर्तबी रहमहुल्लाह ने 10 कौल जिक्र किए हैं। इनमें सबसे मशहूर कौल है जिसे मुफस्सरीन ने कसरत से रिवायत की बिना पर राजिह होने को तरजीह दी है, वो ये है कि ये वो लोग हैं जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी, इसलिए वो बीच दीवार पर होंगे। यानी जिन लोगों की नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी, अभी उनके अमाल का फैसला नहीं किया गया कि उनको जहन्नम में भेजा जाए या उनको जन्नत में भेजा जाए, ऐसे लोगों को आराफ पर रखा जाएगा। और जब वो जहन्नमियों को देखेंगे तो उससे पनाह मांगेंगे, और जब जन्नतियों को देखेंगे तो जन्नत की तमा रखेंगे कि अल्लाह हमें इनमें शामिल कर दे। इसलिए वो बीच में दीवार पर होंगे। इसका एक करीना ये जुमला भी है, लम यदखुलूहा वहुम यतमाऊन, कि वो भी जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे और वो उसमें दाखिल होने का तमा रखते होंगे। वहुम यतमाऊन यानी जन्नत में जाने की उम्मीद रखते होंगे। इसके 2 मतलब हैं। एक ये कि आराफ वाले अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे मगर उम्मीद रखते होंगे कि इन्हें आइंदा जन्नत नसीब होगी। पॉइंट बी नोटेड, आराफ किसे कहते हैं, आराफ पर किन लोगों को रखा जाएगा, यानी कि वो उम्मीद रखते होंगे कि इन्हें आइंदा जन्नत मिलेगी। और दूसरा इसका मतलब क्या है कि आराफ वाले इन लोगों को पुकारेंगे जिनका जन्नती होना उनकी अलामात देखकर, उनकी निशानियां देखकर उन्हें मालूम हो जाएगा। हालांकि अभी हिसाब किताब में मशगूल होने की वजह से वो जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे। और पहचान की वजह पीछे एक बड़ी खास बताई भी है ना, कि जो मोमिन होंगे, जन्नती होंगे, वो 5 कल्याण चमक रहे होंगे। मतलब उनके वजू के जो 5 निशान हैं वजू की वजह से चमक रहे होंगे, सफेद होंगे। तो इस अलामत से वो जन्नतियों को पहचान लेंगे। इब्ने कसीर में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाबुल आराफ से मुतल्लक सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो नाफरमानी करते हुए माँ बाप की इजाजत के बगैर चले गए और अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, यानी जहाद के लिए। अब इन्हें जन्नत में दाखिले से माँ बाप की नाफरमानी ने रोक दिया और आग में दाखिल होने से इन्हें अल्लाह की राह में कत्ल होने ने रोक दिया। कितनी खूबसूरत बात है ना, दिल में उतर गई, बहुत ही अच्छी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की किताब बहुत ही खूबसूरत है, इसके अहकामात बहुत खूबसूरत है, ठंडक सी पड़ जाती है इसके अहकामात को पढ़कर ना दिल में। अब देखिए ये कितनी खूबसूरत बात है कि माँ बाप की नाफरमानी उन्हें जन्नत में नहीं जाने दे रही, और जो वो अल्लाह की राह में जाकर शहीद हुए, कत्ल हुए, अल्लाह ताला ने इस वजह से उन्हें जहन्नुम में जाने से रोक दिया। देखिए
جہاد کے لیے ماں باپ کی بھی کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ سب کی سب غیر معتبر ہیں، یعنی ضعیف ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی ضعف پایا جاتا ہے۔ ان کا مرفوع ہونا تو اللہ بہتر ہی جانتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تخریج میں تو یہ تمام جو روایات ہیں وہ غیر معتبر ہیں، یعنی کہ صحیح روایات نہیں ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ اعراف پر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی۔ ابھی ان کے بارے میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ آیا ان کو جنت میں رکھا جائے یا انہیں جہنم میں بھیجا جائے، تو ایسے لوگوں کو اعراف پر رکھا جائے گا۔ اکثر ہر انسان چاہتا ہے کہ اچھی چیز اسے ملے، وہ اچھی چیز کو ہی حاصل کرنا چاہتا ہے اور بری چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرتا، بری چیز کو لینا پسند نہیں کرتا۔ جس طرح ایک انسان برا لباس پہننا پسند نہیں کرتا، سستا اور چیپ لباس پہننا پسند نہیں کرتا، اسی طرح اچھا کھانا چاہتا ہے، برا اور گندا کھانا کھانا نہیں پسند کرتا۔ اسی طرح ہر شخص چاہے گا کہ وہ جنت میں جائے، اعلیٰ چیز کا انتخاب کرے گا اور جہنم میں جانے سے گریز کرے گا، بلکہ وہ جہنمیوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو اعراف والے جہنمیوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ مت کر، یعنی وہ خود دوزخ والوں کی طرف نہیں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو ان کی طرف پھیر دے گا تاکہ وہ ان کو دیکھ سکیں اور جہنم کی آگ سے پناہ پکڑیں اور ان کے دل کے اندر جہنم کا خوف پیدا ہو، اور اسی طرح جنت والوں کو دیکھ کر ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پیدا ہو اور وہ جنت کا طمع رکھیں اور دوزخ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ یعنی اعراف والے جنتیوں کی طرف تو شوق، محبت اور رغبت سے دیکھیں گے اور انہیں سلام بھی کریں گے، مگر جہنمیوں کی طرف خود انہیں نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں، وہ ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ ان کی نگاہیں ان کی طرف پھیر دے گا، یعنی ان کی نگاہیں ان کی طرف پھیری جائیں گی تاکہ انہیں عافیت کی قدر معلوم ہو جائے۔ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یعنی پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا، یعنی جہاں وہ اب ہیں یا آئندہ ہوں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور ان بلندیوں والے کچھ مردوں کو آواز دیں گے جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے تمہارے کام نہ تمہاری جماعت آئی اور نہ جو تم بڑے بنتے تھے، یعنی ان کی نشانیوں سے ان کو پہچان لیں گے کہ یہ جہنمی ہیں، یا جن کو وہ دنیا میں پہچانتے ہوں گے وہاں بھی ان لوگوں کو پہچان لیں گے۔ ما اغنا عنکم جمعکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، قیامت کے دن اہل نار میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، پھر اسے آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے ابن آدم، تو نے کبھی کوئی آرام دیکھا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، اللہ کی قسم اے میرے رب۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صفات المنافقین و احکامہم، حدیث کا نمبر ہے 2807۔ یعنی دنیا میں تو تم خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے، بڑی بڑائی کیا کرتے تھے، اپنے کنبے، قبیلے، خاندان، دوستیاں، مال و دولت پر بڑا فخر کیا کرتے تھے، تو کہاں گئے ہیں وہ سب؟ آج تمہارے کوئی بھی کام نہیں آیا، اور وہ تمہارا تکبر جو تم بڑا کیا کرتے تھے وہ کدھر گیا؟ یعنی تمہارا غرور اور تکبر تو سب خاک میں مل گیا، کہاں گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا اور تمہیں جہنم میں ڈال دیا۔ اب کہاں ہے وہ جن کی بنا پر تم تکبر کیا کرتے تھے؟ یعنی آج تمہارا کوئی ساتھی، کوئی تمہاری جماعت جن کا تم بڑا دعویٰ کیا کرتے تھے، تمہارے کسی کام نہیں آئی۔
آہا اولئ الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھی کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اصحاب صفہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ انتہائی غریب اور مفلس لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی، اور قریش کے کھاتے پیتے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان غریب اور نادار مسلمانوں کو دیکھتے تو قسمیں کھا کھا کر کہتے کہ ان لوگوں کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نوازے۔ آہا اولئ الذین اقسمتم، کیا تم وہی لوگ ہو جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا، اللہ انہیں اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے اپنی جنتوں میں داخل کرے گا اور ان کو ذلیل و خوار کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس طرح کسی کی بھی ظاہری حیثیت کو دیکھ کر اس پر جنتی یا جہنمی، اچھے یا برے کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ یہ شخص جنتی ہے اور کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں اکثر ایک رواج چل پڑا ہے نا، ذرا سی بات پر لوگ کہتے ہیں تجھے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی جنت میں داخل ہی نہیں کرنا، تجھے تو اللہ ضرور جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو دیکھیے اس طرح کسی پر بھی بات نہیں کرتے، کسی کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جنتی ہو یا تم جہنمی ہو یا اللہ تم پر رحمت نہیں کرے گا۔ جو ایسا کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا، اور جس کو کہے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو کون ہے مجھ پر گمان کرنے والا، مجھ پر دعویٰ کرنے والا؟ کیا میں تیرا پابند ہوں؟ کیا میں تجھ سے پوچھ کر رحمت کروں گا؟ یعنی کسی کی ظاہری حیثیت دیکھ کر ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہے یا اللہ ان پر کوئی رحمت نہیں کرے گا۔ کیا پتا وہ اللہ کی نظر میں ہم سے بہتر ہوں، کیا پتا کسی کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا پیارا ہو اور کون سا انسان اللہ کی نظر میں ہم سے کتنا اعلیٰ درجے پر ہو۔ تو اب اعراف والے جہنم میں ان لوگوں کو پہچان کر جو غریب مسلمانوں سے اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے کہیں گے دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا۔ دیکھ لو اب یہ وہی ہیں جنہیں کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، کسی کی مفلسی کی وجہ سے اسے نفرت نہیں کرنی، نیک اعمال کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھنی ہے، اور کسی کو بھی یہ نہیں کہنا کہ اللہ تجھ پر رحمت نہیں کرے گا، یا مست کسی کو یہ نہیں کہنا کہ تمہیں اللہ جہنم میں لے جائے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور آگ والے جنت والوں کو آواز دیں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، یا اس میں سے کچھ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ یعنی پوائنٹ بھی نوٹڈ، جنت کا کھانا اور پانی جہنمیوں پر حرام ہے، یعنی جہنمیوں پر جنت کی نعمتیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جنت کی نعمتیں اہل ایمان کے لیے ہی خالص ہوں گی، جس طرح کے پیچھے اس کی وضاحت گزر بھی چکی ہے۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ جنت کی نعمتیں اہل ایمان کے لیے خالص ہوں گی۔ جنتی انہیں جواب دیں گے کہ جنت کا پانی اور رزق اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے، یعنی جہنمی جنتیوں کے سامنے فریاد کریں گے، انہیں کہیں گے کہ ہم پر کچھ پانی ڈال دو، یا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہوا ہے اس میں سے ہمیں کوئی چیز دے دو۔ تو جنتی انہیں کیا کہیں گے کہ تم پر یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، تمہارا کھانا، تھور، پیپ، پس اور خون ان کے اپنے ہی زخموں سے نکلا ہوا وہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی،
अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिन्हु, आमीन। हम तुमसे कोई हमदर्दी का सलूक करके अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करेंगे, यानी जन्नती जहन्नमियों से किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं रखेंगे। बाज ने इसके बारे में ऐसा भी बोला है कि असहाबे अराफ के जन्नत में दाखिल होने के बाद कफ्फार यानी जहन्नमी लोग उस वक्त ये फरियाद करेंगे कि हमें अल्लाह की नेमतों में से यानी कुछ पानी या कुछ रिज़्क दे दो, और वो इनकार कर देंगे। तो क्या पता चला, जन्नत की नेमतें सिर्फ जन्नतियों के लिए खास हैं, जहन्नमियों पर जन्नत की नेमतें हराम कर दी गई हैं। तो हमारे लिए इसमें अमल का नुक्ता क्या है कि हमने नेक अमाल करने हैं, जन्नत में जाने की दुआ करनी है, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखनी है और जहन्नम से पनाह मांगनी है, जहन्नमी अमाल से बचना है। अल्लज़ीन तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लाइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया फलयौमा ननसाहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा व मा कानू बिआयातिना यजहदून। वो जिन्होंने अपने दीन को दिल लगी और खेल बना लिया और इन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखा दिया, तो आज हम उन्हें बुला देंगे जैसे वो अपने इस दिन की मुलाकात को भूल गए और जैसे वो हमारी आयत का इनकार किया करते थे। अल्लाह ताला के कलाम की खूबसूरती देखिए। आयत के शुरू में काफरों की अलामतें बताई गई, जिन्होंने अपने दीन को लाहो लहब, दिल लगी, खेल तमाशा बना लिया और इन्हें इनकी दुनिया की जिंदगी ने, इनकी दुनिया की फरावानी और खुशहाली ने आखिरत के बारे में धोखे में डाल दिया और उन्होंने आखिरत को बुला दिया और इसी भूल के नतीजे में इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। यानी अल्लाह ताला ने उनसे बोला, जिस तरह तुमने दुनिया में मेरे अहकामात को नजरअंदाज किया, मुझे बुला दिया, आज मैं तुम्हें बुला दूंगा। पीछे हमने पढ़ा था ना कि जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, उनसे इराज करते हैं, रोजे क्यामत उन्हें अंधा करके उठाया जाएगा। तो वो शख्स कहेगा, अल्लाह दुनिया में तो मैं देखता था, आज मुझे अंधा क्यों किया गया? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जिस तरह दुनिया में तुमने मेरी आयत के साथ आराज किया, मेरी आयत से इनकार किया, मुंह फेरा, आज उसी तरह मैंने तुमसे मुंह फेर लिया। यानी जो दुनिया में तुम लोग दीन की रोशनी से महरूम थे, तुम आखिरत में भी अंधे कर दिए जाओगे। यानी जो दुनिया में अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करता है, अल्लाह की आयत को झुटलाता है, वो रोजे क्यामत अंधा करके उठाया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यामत के दिन अल्लाह ताला बंदे से मिलेगा और फरमाएगा, ए फुलां, क्या मैंने ये नहीं किया कि तुझे इज्जत बख्शी, तुझे सरदार बनाया, तेरी शादी की, तेरे लिए घोड़े और ऊंट ताबे कर दिए और तुझे खुला छोड़ दिया कि लोगों का सरदार बने और उनकी आमदनी का चौथा हिस्सा टैक्स ले। वो कहेगा, क्यों नहीं ए मेरे रब। अल्लाह ताला फरमाएगा, तो तूने यकीन किया कि तू मुझसे मिलने वाला है? वो कहेगा, नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा, फिर मैं भी तुझे बुला रहा हूँ जैसे तूने मुझे बुला दिया। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुल ज़ुहद व रिकाइक। बाब का नाम है दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत, और रावी हैं इसके अबू हुरैरा। हदीस का नंबर है 2968। यहाँ नस्यान का मायने छोड़ देना है, क्योंकि अल्लाह ताला तो भूलता ही नहीं। फरमाया, ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब तो ना भटकता है और ना भूलता है। यानी अल्लाह ताला ने उन्हें जहन्नम में डालकर उनकी कोई खबर ही नहीं लेनी, यहाँ बुलाने के बदले को बुलाना फरमाया है। यानी खा कितना ही पुकारेंगे, उन पर रहम नहीं किया जाएगा। जितना मर्जी चीखे चिल्लाएंगे, फरियादें करेंगे, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाएगा। कमा नसूलिका यौमिहिम हाजा, मालूम हुआ कि दीन को लाहो लह बनाने वाले और आयाते इलाही का इनकार करने वाले वही होते हैं जो आखिरत और अल्लाह ताला की मुलाकात को भूल जाते हैं। पॉइंट बी नोटेड। कमा नसूलिका यौमिहिम हाजा, दुनिया को खेल तमाशा बनाने वाले और आयात इलाही का इनकार करने वाले और आखिरत की मुलाकात को भूलने वाले कौन होते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को ही सब कुछ समझ लिया और आखिरत को बिल्कुल भूल गए, यानी अल्लाह और उसकी मुलाकात को
اور یوم آخرت کو بھول گئے، دنیا کی زندگی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا، دنیا میں ہی مگن رہے، دنیا کے لیے ہی کیا اور دنیا ہی کے پیچھے کیا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر خوب کھول کر بیان کیا ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر جو ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کے انجام کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس دن اس کا انجام آ پہنچے گا تو وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے بلا دیا تھا کہیں گے یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں یا ہمیں واپس بھیجا جائے تو ہم اس کے برخلاف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ یعنی کہ یہ کفار یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، کوئی ہمارے پاس ہدایت دینے والا نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، کسی نے ہمیں غلط اور صحیح کی تمیز نہیں دی، کسی نے ہمیں اللہ کی دعوت نہیں دی، یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کی طرف یہ کتاب بھیج کر ہر بات کھول کر اس میں بیان کر دی تھی، اور ہمارا طریقہ بھی یہ نہیں ہے کہ پیغام پہنچائے بغیر عذاب دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حجت تمام کیے بنا کسی کو مٹاتے نہیں ہیں، کسی کو عذاب نہیں دیتے، کسی پر عذاب نہیں بھیجتے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کافر روز قیامت عذر پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس لیے ہم لوگ بھی، یہ آیت صرف کفار کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں یا ہمارے پاس کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ دیکھیں آج تو سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرک میڈیا کا دور ہے۔ آج تو ہر گھر کے اندر دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، دین کے بارے میں پتہ ہے، قرآن کے بارے میں پتہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، ان کے ارشادات، ان کی ذات کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، یعنی ہر ایک کے پاس یہ علم پہنچ چکا ہے، تو کوئی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا یا ہمارے پاس ہدایت کا پیغام نہیں پہنچا۔ اب تو جنگلوں تک میں میڈیا نے رسائی حاصل کر رہی ہے، اور جو دنیا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، تعویل کا معنی ہے کسی چیز کی اصل حقیقت معلوم کرنا یا اس کا اصل حقیقی انجام۔ اس میں جھٹلانے والوں کو تنبیہ فرمائی گئی ہے، آگاہ کیا گیا ہے کہ قرآن میں جس عذاب یعنی دنیاوی اور آخروی ان کا وعدہ جس عذاب کا کیا گیا تھا، کیا وہ اس کے پیش آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اب انہیں کس چیز کا انتظار ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے؟ کیا انہیں قیامت کے دن کا انتظار ہے یا پھر انہیں اس عذاب کا انتظار ہے جس کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے؟ یعنی کافر راہ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں خبر ہے عذاب کی، ہم دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے، یعنی درست نکلے تب قبول کر لیں، سو جب ٹھیک پڑے گی تو خلاصی ملنی نہیں ہے، پھر کہاں خلاصی ہوگی، پھر تو بدلہ لیا جائے گا، پھر تو اعمال تولے جائیں گے اور جزا اور سزا دی جائے گی۔ خبر اس لیے ہے کہ آگے پہلے سے بچاؤ پکڑیں، یعنی جس انجام کے یہ منتظر تھے اس کے سامنے آ جانے کے بعد حق کا اعتراف یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو، خواہش، حسرت اور کسی کی سفارش کی تلاش، یہ سب چیزیں بے فائدہ ہوں گی۔ وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، وہ ان کی مدد کر سکیں گے نہ سفارش، اور نہ جہنم کے عذاب سے ہی انہیں چھڑا سکیں گے۔
دنیا میں جھوٹے معبودوں کو ماننے والے، ان کی عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرانے والے جب روز قیامت ان سے منہ موڑ لیں گے، پھر یہی لوگ چلائیں گے کہ ہے کوئی ہمارا سفارشی کرنے والا، ہے وہ کوئی جن کے لیے ہم دنیا میں جن کے کہنے پر یا جن کے پیچھے لگ کے ہم اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تو کوئی ہے جو ہمارے کام آئے، ہماری سفارش کرے، یا پھر وہ کیا کہیں گے، ہمیں واپس بھیجا جائے۔ کاش، یہ وہ کاش ہیں، یہ وہ حسرتیں ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ یہ ان کے اعمال، یہ ان کی آرزویں ان کے لیے حسرت بن کر رہ جائیں گی، یعنی ان کی یہ حسرتیں ہیں جو دکھائی جا رہی ہیں۔ اب تو کوئی چارہ ہی نہیں کہ بلا شبہ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور ان سے کھو گیا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ یعنی اب سارے بہانے، جو سارے جھوٹ ہیلے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کیا کرتے تھے، سب گم ہو گئے، سب کھو گئے، سب دوست بھاگ گئے، سب سفارشی کھو گئے، سارے چاہنے والے، محبت کرنے والے، بیوی، بچے، والدین، بہن، بھائی، جن کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا کرتا تھا، سب کے سب اس سے کھو گئے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ انسان خود کو خود خسارے میں ڈالتا ہے۔ پوائنٹ بی نوٹڈ، انسان خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کی صریح نافرمانی کر کے۔ تو اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنی جانوں کو ہر قسم کے خسارے سے بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نیک اعمال کرنے ہیں، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کو سدھارنا ہے، اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے، کیونکہ جب موت آ گئی، موت کے وقت آپ اپنے سوالات پوچھ